بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. مسجد توحید کا محترم مینجمنٹ، مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء اور آج کے اس اجلاس کے معزز شرکاء، مجھے آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کرنے کے لیے ایک موضوع دیا گیا ہے۔ اخلاق کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اخلاق کا جو اجتماعی کردار ہوتا ہے، جو کسی بھی قوم کی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس حوالے سے مجھے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اور اسی لیے میں نے سورۃ الاعراف کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا دستور بتایا، قوموں کے عروج و زوال کا ایک قانون بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کائنات میں، اس زمین پر، اس دنیا میں کوئی بھی قوم عروج پاتی ہے، ترقی کرتی ہے تو پھر بے سبب نہیں، اور اگر کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، رسوا ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے تو بے سبب نہیں۔ کوئی بھی قوم جو ترقی پاتی ہے، عروج پاتی ہے تو پھر وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اور جب وہ زوال پذیر ہوتی ہے یا ذلیل ہوتی ہے یا پھر پچھڑ جاتی ہے تو پھر اپنی خوبیوں سے عاری ہونے کی وجہ سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود آپ اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ زوال بھی بے سبب نہیں اور عروج بھی بے سبب نہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے تحت ہوا کرتے ہیں کہ اللہ جب قومیں انقلابی صفات کی حامل ہوتی ہے تو انہیں ترقی کے بام عروج پہ پہنچاتا ہے، اور جب انقلابی صفات سے عاری ہو جاتی ہیں اللہ ایسی قوموں کو زوال سے دوچار کر دیتا ہے اور وہ بس تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ حضرات، قوموں کے عروج و زوال میں جو چیز مرکزی کردار ادا کرتی ہے وہ ہے اخلاق۔ فرد ہو کہ قوم، یہ انسان کی بات کریں یا انسانوں کی ایک جماعت کی بات کریں، دونوں کی زندگیوں میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، کردار کی بڑی اہمیت ہے، کیریکٹر کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ اخلاق جوہر انسانیت ہے۔ کائنات کی اور ساری مخلوقات وہ اخلاق سے عاری ہوں، وہ ان کی طبیعت ہے، وہ ان کی فطرت ہے، وہ ان کا کلچر ہے، ان کو کوئی الزام نہیں دے سکتا۔ ہڈی پھینکی جائے گی تو کتے لڑ کر ہی کھائیں گے کیونکہ وہ کتے ہیں۔ ہڈی پھینکی جائے گی تو کتے لڑ کر ہی کھائیں گے، کتوں سے یہ توقع فضول ہے کہ وہ بانٹ کے کھائیں گے۔ انسان ہے کہ اگر واقعی وہ انسان ہے کہ اسے بانٹ کے کھانا چاہیے۔
کتوں کی طرح سے جھپٹنا، کتوں کی طرح سے چھینا جھپٹی کرنا، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ تو یاد رکھنا، اخلاق جوہر انسانیت ہے۔ ابلیس نے جب تکبر کا مظاہرہ کیا، غرور کا مظاہرہ کیا، انانیت کا مظاہرہ کیا، تو پہلے انسان نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنی عاجزی کا مظاہرہ کیا، اپنے تواضع کا مظاہرہ کیا، اپنی انکساری کا مظاہرہ کیا، اپنی غلطی کے اعتراف کی عظیم صفت پہلے انسان نے دکھائی۔ جب آدم و حوا نے غلطی ہونے کے بعد پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گریہ‌وزاری کے ساتھ اعتراف خطا کرتے ہوئے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگارا ہم نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے، اب ہم تیرے رحم و کرم کے بھکاری ہیں، محتاج ہیں، تو اگر معاف نہ کرے، تیرا کرم تیرا رحم شامل حال نہ ہو تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس طرح پہلے انسان نے اخلاق دکھائے ابلیس کی انانیت، تکبر اور غرور کے مقابلے میں، تو یاد رکھنا اخلاق جوہر انسانیت ہے۔ اور اس کائنات میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو قوم جس قدر اخلاق کی حامل ہوتی ہے، اس کے نصیب میں اسی قدر ترقیاں، اسی قدر کامیابیاں، اسی قدر عروج اور اسی قدر عزت و سربلندی۔ اور جو اخلاق کی حامل قومیں ہوتی ہیں، اس زمین پر وہی اپنا وزن رکھتی ہیں، اپنی قیمت رکھتی ہیں، اور با اخلاق قومیں ہی دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں اور داعی بنتی ہیں۔ اخلاق سے عاری قومیں، اخلاق سے خالی قومیں، وہ بے وزن ہوتی ہیں، وہ بے قیمت ہوتی ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوتا ہے۔ عربی زبان کے مشہور شاعر احمد شوقی نے کہا تھا، مصر کا جانا مانا شاعر ہے اور اس دور کا عربی زبان کا کئی سب سے بڑا شاعر ہے۔ جس طرح اقبال نے اردو زبان میں مذہبی شاعری پیش کی اور مذہبی شاعری میں اقبال کی کوئی نظیر نہیں، تو ویسے ہی اس دور میں امت مسلمہ کے جو زخم تھے، یا پھر یہ کہ شریعت کی ترجمانی کو اگر لیتے ہیں تو احمد شوقی کی کوئی نظیر نہیں۔ احمد شوقی نے ایک شعر کہا، انما الامم الاخلاق ما بقیت، انما الامم الاخلاق ما بقیت فانہم ذہبت اخلاقهم ذہبوا۔ کہا کہ امت نام ہوتا ہے اخلاق کا، قوم نام ہوتا ہے اخلاق کا، جماعت نام ہوتا ہے اخلاق کا۔ جب تک اخلاق باقی ہے امت باقی ہے، جب تک اخلاق باقی ہے قوم زندہ ہے۔ جب اخلاق مر جائیں تو سمجھو کہ یہ مردہ قوم ہے، بے ضمیر قوم ہے اور بے جان قوم ہے۔ ایک شعر ہے لیکن قوموں کے عروج و زوال میں اخلاق کا جو کردار ہے پوری تاریخ کو سمویا ہوا شعر ہے۔ امت محمدیہ جب برپا ہوئی، یہ امت جب برپا ہوئی، اس امت کے برپا ہونے کو احادیث میں تکمیل اخلاق سے تعبیر کیا گیا۔ پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیا میں ایک نئی امت برپا ہو رہی ہے، ایک نئی قوم برپا ہو رہی ہے۔ اس نئی امت کے برپا ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں تعبیر فرمایا؟ آپ نے کہا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں بھیجا گیا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے جن اخلاق کی تعلیم دی ان کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ اور کیجیے، ایک نبی آتا ہے نا، نبی کا مشن بہت بڑا ہوتا ہے، نبی بہت سارے مقاصد کو لے کے آتا ہے، نبی بہت سارے اہداف کو لے کر آتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے مشن کو ایک لفظ سے تعبیر کرنے کی جب بات آئی، لفظ اخلاق سے تعبیر کر رہے ہیں
کہ میری بعثت کا مقصد اخلاق ہے، اخلاق۔ حضرات، موجودہ دور میں جب امت مسلمہ بدترین اخلاقی بحران سے دوچار ہے، معاف کیجئے گا، امت کا جو اجتماعی کردار ہے، افراد کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، اس امت میں ایسے افراد ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے، جو انسانی بھیس میں فرشتے ہیں، لیکن امت کے اجتماعی کردار کی اگر بات کی جائے، موجودہ دور میں امت کا اجتماعی کردار اخلاق کے بعد میں بہت ہی دردناک ہے، افسوسناک ہے۔ چاہے وہ ملکی سطح پر ہمارے کیریکٹر کی بات ہو یا عالمی سطح پر ہمارے کیریکٹر کی بات ہو، اخلاق میں دوسری قومیں ہم سے بہت آگے جا چکی، اور اخلاق میں ہم دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ چکے۔ جبکہ انبیاء کی زندگیاں پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیے، کہ انبیاء کی زندگیاں، پیغمبروں کے دعوتی تذکرے بتاتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں اخلاق کتنا معنی رکھتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر سورۃ الشعراء، قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں اللہ نے مختلف پیغمبروں کے دعوتی تذکرے کیے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ آپ دیکھیں گے ایک پیغمبر جب اپنی قوم کی جانب مبعوث ہوتا ہے، جہاں وہ قوم کے شرک کو ٹارگٹ کرتا ہے، پہلے دن سے قوم کے اندر پائی جانے والی اخلاقی خرابیوں کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے۔ جہاں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اپنی قوم کو منع کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، وہیں پیغمبر قوم کے اندر پائی جانے والی اخلاقی برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے، ہر نبی اور ہر پیغمبر۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو دیکھیے، نوح علیہ السلام نے جہاں اپنی قوم کے شرک پر تنقید کی، انہیں توحید کی طرف بلایا، وہی ان کی قوم کے اندر ایک بیماری تھی۔ وہ کیا ہے؟ طبقاتی نظام تھا، لوگوں کو پیشوں کی بنیاد پر حقیر سمجھنے کا ایک تصور تھا۔ نوح علیہ السلام نے وہاں کہا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کہا کہ ہم تجھ میں ایمان لائے اے نوح، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیر لوگ، کمتر لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين، مجھے اس بات کا حکم نہیں ہے کہ لوگوں کے پیشے دیکھ کر لوگوں کے درمیان میں لوگوں سے معاملہ کروں، جو اونچے پیشے والا ہے اسے عزت دوں، جو گھٹیا پیشے والا ہے اسے میں بھی کیئرلیس کروں۔ میں اس مزاج کا آدمی نہیں، اور نہ ہی یہ میری فطرت ہے، اور نہ ہی اللہ کی جانب سے مجھے یہ حکم ہے۔ میری نظروں میں سارے انسان برابر ہیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا بڑے پیشے والا، کیا چھوٹے پیشے والا، سب میرے لیے برابر ہے۔ تم یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ یہ کمزور لوگوں کو میں پہلے دھتکار دوں، پھر تم میرے پاس آؤ گے، بیٹھو گے، سنو گے، تمہارا کوئی ڈیمانڈ منظور نہیں ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے مومن امتی جو کمزور پیشے والے ہیں، حقیر پیشے والے ہیں، پر اللہ کے بندے ہیں، میں کبھی انہیں دھتکارنے والا نہیں۔ تمہارا کوئی ڈیمانڈ نہیں چلے گا، آنا ہو تو آؤ اور انہی کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر میری بات کو سنو۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام کو دیکھیے، اسی سورۃ الشعراء میں ہود علیہ السلام جہاں اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور قوم سے کہتے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی قوم کے اندر جو اخلاقی خرابی پائی جاتی تھی کیا ہے؟ ظلم۔ تاریخ کی بڑی ظالم و جابر قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام، بلکہ قرآن کے الفاظ میں کہ اس جیسی قوم ہم نے نہیں بنائی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسی جسامت رکھنے والی قوم، قد و قامت رکھنے والی قوم، اللہ کہتا ہے ان جیسے طاقتور لوگ ہم نے ہسٹری میں کبھی نہیں پیدا کیے۔ قوم عاد اب اس طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ان کی پکڑ بڑی جابرانہ ہوتی تھی،
معمولی معمولی غلطیوں پر بڑی بڑی سزائیں دیتے تھے، ظالم تھی قوم. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ظلم کی اس روش پر نکیر کرتے ہوئے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کے ہاتھ ڈالتے ہو، تمہاری گرفت بڑی ظالمانہ ہے، بڑی جابرانہ ہے، اس ظلم سے باز آ جاؤ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. صالح علیہ السلام کو دیکھیے، صالح علیہ السلام نے جہاں اپنی قوم کے شرک کو ٹارگٹ کیا، وہیں اپنی قوم کے اندر ایک اخلاقی خرابی، وہ کیا ہے؟ تہذیبی اسراف. کیا ہے تہذیبی اسراف؟ وہ پتھروں کو تراش کر مکانات بناتے تھے. قوم صالح، قوم عاد بھی یہ کرتی تھی، اور قوم صالح بھی. قوم صالح کی تو اس فن میں نظیر نہ تھی. بڑے بڑے سنگ تراش، ایسے سنگ تراش کی انسانی تاریخ میں آپ کو ایسی نظیریں نہیں ملیں گی. بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑی بڑی چٹانوں کو ایسے تراشیں گے، محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے، اور بلا سبب بناتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس تہذیبی اسراف پر نکیر کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. تو آپ دیکھیے ہر پیغمبر، اس کے بعد قرآن نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. لوط علیہ السلام نے جہاں قوم کے شرک کی اصلاح فرمائی، وہیں قوم لوط میں جو بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی، ہم جنس پرستی کی، ہوموسیکس کی، نعوذ باللہ، قرآن کے الفاظ میں یہ دنیا کی وہ پہلی غلیظ قوم تھی جس نے اس برائی کو سب سے پہلے زمین پہ وجود بخشا. ما سبقکم بها من احد من العالمین. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، انسان فطرت سے ہر قدم بغاوت کر رہا ہے، اور آج اس کو ہم جنس پرستی کو، ہوموسیکس کو باقاعدہ قانونی جواز عالمی سطح پر فراہم کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، فطرت سے بغاوت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کو یہ گناہ، یہ جرم اتنا ناپسند اللہ نے کیسے سزا دی تھی اس قوم کو. جبریل امین اپنے پر پہ لیے بلندیوں پہ لے گئے، اور جیسے انہوں نے فطرت کو پلٹا تھا، اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پلٹ دیا تھا، اور پھر پتھروں کی بارش برسائی گئی، جن پتھروں پہ نشان تھے، نام تھے کہ کس پتھر سے کس کی ہلاکت مقدر ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت کی اتأتون الذکران من العالمین، اے بے شرمو، اے بے غیرتو، اور اے بے حیائی کے پیکرو، شرم کرو. اللہ نے تمہاری جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تمہاری جو بیویاں بنائی، انہیں چھوڑ کر بے شرمو مردوں کو استعمال کرتے ہو. اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، شعیب علیہ السلام بھی کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی، نصیحت کرتے ہیں. اوفل کہنا کیا ہے؟ قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ کے جو بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، انہوں نے جہاں عقیدے کی دعوت دی، روز اول سے انہوں نے اخلاقی اصلاح کی جانب بھی توجہ دی. ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ کی جو زندگی ہے نا، مکی زندگی 13 سال، مدنی زندگی 10 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے مکے کے 13 سال آپ کی دعوت کا موضوع صرف توحید، رسالت، آخرت. بات صحیح ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہنا کہ مکے کے 13 سال میں آپ کا پورا فوکس صرف عقیدے پر تھا، یہ درست نہیں ہے. اب مکے کے 13 سال میں جتنی اہمیت آپ نے عقیدے کو دی، اتنی ہی اہمیت آپ نے اخلاق کو بھی دی. حلال، حرام، جائز، ناجائز، یہ سب مسائل مدینے کی 10 سالہ زندگی میں آئے، لیکن جہاں تک اخلاق کی بات ہے، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، امانت دار بنو، خیانت نہ کرو، وعدے وفا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کو مت ستاؤ، لوگوں پہ ظلم نہ کرو.
یہ تعلیمات جس دن سے آپ نے غار حرا سے یہ اعلان کیا کہ لا قولوا لا الہ الا اللہ، اسی دن سے یہ تعلیمات بھی آپ کی دعوت و تبلیغ کا حصہ تھی۔ بھائیو یہ بات یاد رکھنا، عقیدے کو اخلاق سے الگ نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کو اخلاق سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام جب بھی اور جہاں بھی آیا اس نے جتنی اہمیت عقیدے کو دی، روز اول سے اتنی اہمیت اخلاق کو بھی دی۔ اسلام عقیدے کی دعوت ہے، لیکن یہ عقیدے کی دعوت پھیلتی ہے اخلاق کی طاقت سے، یہ بات یاد رکھنا۔ اسلام نام ہے عقیدے کی دعوت کا، اور اس یہ عقیدے کی دعوت پھیلتی ہے اخلاق کی طاقت سے، اور جب اخلاق کی طاقت اسے نہیں ملتی ہے تو پھر یہ دعوت جہاں کی وہیں رک جاتی ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے نا، اس وقت ابتدائے زمانہ نزول وحی میں جو آیتیں آسمان سے نازل ہوئی وہ پڑھیے، سورۃ الضحیٰ پڑھیے، سورۃ البلد پڑھیے، سورۃ المدثر پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو بالکل آغاز عہد نبوت میں جب آپ نبی بنائے گئے تب نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں گے ان صورتوں میں کتنی عظیم اخلاقی تعلیمات دی گئیں۔ سورۃ البلد پڑھیے آپ، قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ قرآن نے کہا یہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا۔ وما أدراك ما العقبة، آپ کو کیا خبر کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و فاقے کے دن کھانا کھلانا ہے۔ کسے کھلانا ہے؟ یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو کھلانا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا اس غریب کو کھلانا ہے جس کا پیٹ مٹی سے جا لگا ہو۔ بھائیو غور کرو، مکے میں مسلمانوں کی حالت خود یہ تھی، وہ خود غلامی جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ جب وہ خود غلامی جیسی زندگی گزار رہے تھے اس وقت غلام آزاد کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مکے میں پیارے نبی اور صحابہ خود بھوکے تھے، جب وہ خود بھوکے ہیں تو اس وقت انہیں کھلانے کی تعلیم دی جا رہی کہ یتیم کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پیغام ہے کہ اسلام کی دعوت ہمیشہ اخلاق سے آگے بڑھتی ہے، اور جہاں اخلاق سے کوئی دعوت خالی ہو جائے وہ دعوت جہاں کی وہیں رک جاتی۔ اور پوری تاریخ پڑھ لو، پیارے نبی کا زمانہ ہو، پیارے نبی کے زمانے کے بعد کی صدیاں ہوں، پوری تاریخ آپ پڑھ لو، اسلام کا قافلہ جو آگے بڑھا، اسلام نے جو ترقی کی، اس کا واحد سبب تھا اصحاب رسول کے اخلاق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ان کے اندر پوشیدہ جوہروں کو ایسے نکھارا کہ اسلام سے قبل جو لوگ درندہ صفت تھے، قرآن نے کیا نقشہ کھینچا؟ عرب کے لوگ اسلام سے قبل کیسے تھے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ان کے دل ہیں پر ان سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر ان سے وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے وہ دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون۔ ایسے انسانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے سے نکھارا، سوارا، اور وہ انسانی بھیس میں کیا بن گئے؟ انسانی بھیس میں چلتے پھرتے فرشتے بن گئے۔ اور وہ ان اخلاق کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی گئے، دنیا والوں نے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ آپ دیکھیے 50 سال صرف پیارے نبی کی بعثت پہ صرف 50 سال گزرے تھے، 50 سالوں میں مسلمان آدھی دنیا پہ قبضہ کر چکے۔ کوئی بھی مورخ، کوئی بھی تجزیہ نگار آج جب تجزیہ کرنے بیٹھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ عرب کے یہ صحرا نشین قوم
عرب کی یہ بدو قوم جسے اس دور کی دو سپر پاور طاقتیں قیصر اور کسریٰ اس قدر غیر معمولی سمجھتے تھے کہ حد شمار سے باہر کر رکھا تھا، آخر کیسے یہ ایسی انقلابی قوم میں بدل گئی کہ 50 سالوں میں آدھی دنیا ان کے زیر قیادت آ گئی. مورخ آج بھی پریشان. وہ یاد رکھنا، اور یہ تاریخ کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ 50 سالوں میں آدھی دنیا مسلمانوں کے زیر اقتدار. کیوں؟ اخلاق، کیریکٹر. صحابہ کی شکل میں پیارے نبی نے وہ نسل تیار کی کہ ان جیسے اخلاق اس نیلے آکاش نے نہ اس سے پہلے دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے. کیسے اخلاق؟ دیکھو ایک حدیث ہم سنتے ہیں بخاری شریف کی، وہ ایک نمونے کے طور پر. اس حدیث کو ہم نے بارہا کا سنا ہوگا، لیکن غور کیجئے کہ اسلام اخلاق کے باب میں ہمیں کتنا اونچا دیکھنا چاہتا ہے اور کیسی اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں. اور اخلاق سے اسلام پھیلنے کی یہ حدیث بہت بڑا ثبوت ہے. کیا ہے حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، سینکڑوں کی تعداد. مسئلہ کیا ہے؟ پانی ختم ہو گیا. ظاہر بات ہے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، پانی ختم ہو گیا. ہزاروں ضرورتیں رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی تلاش میں 2 صحابہ بھیجے، دیکھ کر آؤ کہیں پانی ملتا ہے کیا. پانی تو نہیں ملا صحابہ کو. ایک بڑھیا مل گئی جو کہیں دور دراز علاقے سے پانی لیے، پانی کے 2 مٹکے لیے اپنے اونٹ پر جا رہی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بڑھیا کو پکڑ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پانی تھا. جب پانی کے دونوں مشکیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اس بڑھیا کے ساتھ اور اس کے اونٹ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی میں اپنا دست مبارک رکھا. اور پانی میں دست مبارک کیا رکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا سب اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لو. سب اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر چکے. جس کو پینا تھا پی لیا، جس کو نہانا تھا نہا لیا، جس کو وضو کرنا تھا کر لیا، جس کو اسٹور کرنا تھا کر لیا. سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی. وہ بڑھیا حیران ہو کے دیکھ رہی تھی، پانی چشموں کی صورت آپ کی انگلیوں کے درمیان سے ابل رہا ہے. جب اس کے مشکیزے میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ٹھیک ہے بیچاری بڑھیا کہیں جا رہی تھی پانی لے کر، اس کو پکڑ کے لایا گیا، اب ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اچھا. راوی حدیث کہتے ہیں سینکڑوں صحابہ نے اپنے ضرورت پوری کی اور اس بڑھیا کے پانی میں ایک قطرہ کمی نہ آئی. وہ جیسا کا ویسا رہا. عہد نبوت میں 10 حدیثیں ہیں، 10 واقعات ہیں. آپ جانتے ہیں وقت ضرورت پانی میں برکت آ گئی، دودھ میں برکت آ گئی، دسترخوان میں برکت. 10 واقعات ہیں. سینکڑوں صحابہ نے اپنی ضرورتیں پوری کی اور بڑھیا کا پانی جیسا کا ویسا رہا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو بیچاری بڑھیا جا رہی تھی، پکڑ کے لایا گیا ہے، ہم نے اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا ہے. ایسا کرو کہ اس بڑھیا کو اس کی اجرت دے دو. اچھا دے دی گئی اجرت، بڑی بھاری اجرت ملی اس کو. کسی نے کھجور دیے، کسی نے ستو کا آٹا دیا، جس کے پاس جو چیز میسر تھی اس بڑھیا کو دے دیا. بڑھیا بہت خوشی ہوئی، ایک تو پانی بھی سلامت اور مفت میں اتنی بھاری اجرت لے لی وہ، اور لے کے اپنے پانی کے ساتھ اپنے قبیلے چلی گئی. اور جا کے اس نے قبیلے والوں سے کہا جئتکم من عند اسحر الناس، لوگوں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں. وہ جو پانی کا معجزہ دیکھا نا، معجزے کو اس نے سمجھا کہ جادو ہے. اچھا اس واقعے میں جو غور طلب پہلو ہے، اخلاقی پہلو، جو ہم کہتے ہیں اسلام ہمیشہ اخلاق اور کیریکٹر سے پھیلا ہے، زور زبردستی سے ہرگز نہیں. راوی حدیث کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث، اس واقعے کے بعد پیارے نبی جب بھی فوجیں روانہ کرتے تھے، فوج کو بلاتے تھے، کہتے تھے دیکھو وہ بڑھیا جس کے پانی سے ہم نے ایک مرتبہ فائدہ اٹھایا،
ہوشیار اس کے قبیلے پر اس کے گاؤں پہ حملہ نہ کرنا. اللہ اکبر. ہوا یہ اب مسلمانوں کی فوجیں چاروں طرف جا رہی ہیں, چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے حملوں سے کوئی بستی بچی ہے تو بس ایک, مسلمانوں کے حملوں سے کوئی قبیلہ بچا ہے تو بس ایک. بڑھیا سمجھ گئی, اس نے اپنے سارے قبیلے والوں کو جمع کیا, جمع کر کے کہا لوگوں دیکھ رہے ہو کیا, مسلمان ہمارے چاروں طرف آ رہے ہیں, چاروں طرف ان کی فوجیں, اگر ان کے حملوں سے کوئی بستی بچی ہے تو وہ بس ہماری ہے. جانتے ہو لوگوں کیوں؟ وہ محمد صاحب نے ہمارے پانی سے جو ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا نا, اس احسان کا بدلہ وہ چکا رہے ہیں. لوگوں اگر محمد صاحب کی تعلیمات اتنی ہی اچھی ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس مذہب کو قبول کر لیں. سارا کا سارا قبیلہ مشرف اسلام ہوا, کوئی دائی نہیں پہنچا, کوئی مبلغ نہیں پہنچا, کسی نے جا کے اسلام کی طرف نہیں بلایا, کوئی دائی نہیں گیا, سارا کا سارا قبیلہ خود بخود مشرف اسلام ہو رہا ہے, اس لیے کہ کوئی دائی تو نہیں پہنچا, اسلامک کیریکٹر ان تک پہنچا, اسلامی اخلاق ان تک پہنچے, اسلامی کردار ان تک پہنچا. جہاں اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ زندگی میں کبھی اپنے محسنوں کو نہ بھولو, زندگی میں جس نے بھی تم پر احسان کیا ہے احسان یاد رکھو. احسان احسان ہوتا ہے, وہ مسلمان کا ہو, وہ ہندو کا ہو, وہ کرسچن کا ہو, وہ یہودی کا ہو, احسان ہمیشہ احسان ہوتا ہے. احسان کو یاد رکھنا اور دوسرے یاد رکھنا ہی نہیں, اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش بھی کرنا, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ اکبر. انہی اخلاق سے اسلام پھیلا ہے بھائیوں, کوئی زور زبردستی نہیں. ملیوار کی تاریخ پڑھیے آپ. ملیوار میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی آیا کرتے تھے, لیکن یہی عرب تاجر جو بزنس کے لیے ملیبار کے ساحلوں پہ آیا کرتے تھے, اسلام آنے کے بعد جب وہی عرب آئے, یہاں کی عوام نے دیکھا اسلام سے پہلے آنے والے عرب ان کے اخلاق اور تھے, اور اسلام کے بعد آنے والے عرب ان کے اخلاق اور ہیں. انہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑی, صرف ان تاجروں کے اخلاق میں, ان کے سلوک میں جو تبدیلی انہوں نے دیکھی, جو امانت داری دیکھی, جو دیانت داری دیکھی, جو سچائی دیکھی, اسے دیکھ کر ملیبار کا پورا علاقہ مشرف اسلام ہوا. ملیبار کی تاریخ آپ پڑھیے. تو یہ بات یاد رکھنا کہ قوموں کی زندگی میں اخلاق کا بڑا کردار ہے. جب تک اخلاق زندہ ہیں قومیں زندہ ہیں, اور جب کسی بھی قوم کے اخلاق مر گئے سمجھو کہ وہ قوم مر گئی, اس کا وجود, اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر. اخلاق ایک ایسا جوہر ہے, ایک ایسا جوہر ہے. قرآن کہتا ہے کہ مخالف کے دل کو جیتنے کا نسخہ کیا ہے, دشمن کو دوست بنانے کی تدبیر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہ کرو. قرآن کہتا ہے نفرت کا مقابلہ محبت سے کرو. کیسے؟ قرآن نے کہا دیکھو, ایک ہوتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, ٹھیک ہے, ایک کردار, برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی. کسی نے تھپڑ مارا آپ کو, جائز ہے کہ آپ بھی اس کو ایک تھپڑ مارے, یہ عام قاعدہ, یہ عامیانہ کردار ہے. لیکن داعیانہ کردار کیا ہے؟ داعیانہ کردار یہ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا مقابلہ ہمیشہ بھلائی سے کیا کرو. یہ داعیانہ کردار ہے, اور یہ ایسا کردار ہے, قرآن کہتا ہے اگر یہ ہنر تمہیں آ جائے, یہ سلیقہ تمہیں آ جائے, نفرت کا مقابلہ محبت سے کرنے کا, دشمنی کا مقابلہ دوستی سے کرنے کا, یہ سلیقہ اگر تمہارے اندر آ جائے, تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن کر رہے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دیکھو یہ جو دل ہے نا, جو اللہ نے انسان کو دل دیا ہے, اس دل کی خصوصیت یہ ہے یہ اخلاق سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے. اخلاق کردار اس دل میں بنا اجازت کے داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ دل کیریکٹر کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے.
چاہے وہ کسی کے سینے میں بھی دھڑکتا کیوں نہ ہو. یہ دل کسی یہودی کے سینے میں دھڑک رہا ہو, کسی غیر مسلم کے سینے میں دھڑک رہا ہو, اخلاق جب دیکھتا ہے دل وہ بے قابو ہو جاتا ہے, کیریکٹر کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے. کیسے بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی اخلاق سے دل کیسے جیتے جاتے ہیں اور اخلاق سے دشمن کے دل میں کیسے مقام بنتا ہے اور کیسے مقام بنایا جاتا ہے. صحابہ کی زندگیاں پڑھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں جب حالات بہت بگڑنے لگے تو ایک مرتبہ بہت کبیدہ خاطر ہو کر, رنجیدہ دل ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اور سارے صحابہ کی طرح انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور ہجرت کرنے لگے. نکل گئے ابو بکر. پتا چلا کس کو؟ ایک غیر مسلم سردار جو ابن الدغنہ, اسے پتا چلا کہ ابو بکر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ابن الدغنہ آ گیا, آ کے ابو بکر کے راستے میں کھڑا ہو گیا. کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا آزادی سے تم ہمیں یہاں جینے نہیں دے رہے ہو, آزادی سے تم ہمیں یہاں عبادت کرنے نہیں دے رہے ہو, بس یہاں سے نکل کر کسی جگہ جائیں گے جہاں ہم اطمینان سے جی سکیں اور آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں. ابن الدغنہ نے کہا مثلک یا ابا بکر, مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. کہا کہ ابو بکر تم جیسا قیمتی انسان نہ وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے, نہ ہی کوئی تم جیسے انسان کو یہاں سے بھیج سکتا ہے. ہم تمہیں مکے سے جانے نہیں دیں گے, ہم تمہیں مکے سے جانے نہیں دیں گے. ابو بکر میں تمہیں شخصی پناہ دیتا ہوں, میری شخصی پناہ میں رہو اور میری شخصی پناہ میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ اکبر. یہ اسی مکہ کی واقعہ ہے جس مکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کہتے تھے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, اے مسلمانوں ہم تمہیں مکے سے نکال باہر کریں گے. جس مکے میں مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, وہیں ابو بکر جب خود سے جا رہے تو مکے کا ایک کافر سردار جانے نہیں دے رہا. کیوں؟ اسے لگا ابو بکر جا رہا ہے جیسے مکے کا سرمایہ جا رہا ہو, ابو بکر جا رہے ہیں جیسے مکے کا شرف جا رہا ہو, ابو بکر جا رہے ہیں جیسے مکے کا کردار جا رہا ہو, ابو بکر جا رہے ہیں جیسے مکے کی قیمت جا رہی ہو, ابو بکر جا رہے ہیں تو جیسے مکے کی پہچان جا رہی ہو. ابو بکر کا جانا انہیں منظور نہ ہوا. انہوں نے کہا نہ تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو اور نہ ہی کوئی تمہیں زبردستی بھیج سکتا ہے. یہی ہے قرآن نے جو کہا کہ ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس لیے حضرات مثالی معاشروں کی, مثالی سماج کی یہ علامت ہوتی ہے کہ مثالی سماج ہمیشہ اخلاقی بنیادوں پر قائم رہتا ہے. مثالی سماج میں ہر طرف اخلاق کے مظاہر نظر آتے ہیں. مثالی سماج میں کہیں ظلم نہیں ہوتا, اور ظلم ہو جائے تو مثالی سماج وہ ہے جہاں مظلوم کمزور رہ کر بھی طاقتور ہو, اور جہاں ظالم طاقتور رہ کر بھی کمزور ہو, وہ مثالی سماج ہوتا ہے. ظلم کر کے ظالم اور طاقتور ہو جائے, ظلم سہ کر مظلوم اور کمزور ہو جائے, یہ مثالی سماج نہیں, یہ مثالی معاشرہ نہیں. اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے معاشرے کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے, معاشرے کے نظام کو اخلاقی بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے تمہیں مشترکہ جد و جہد کرنی ہے اور باہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے, لینا ہے. آپ جانتے ہیں نبوت سے قبل مکے کے حالات جب بگڑ گئے, مکے میں بدامنی عام ہو گئی, فساد عام ہو گیا, تو مکے کے کچھ باہوش غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوئے کہ جو مکے میں بدامنی پھیل رہی ہے, ظلم عام ہو رہا ہے, چوری عام ہو رہی ہے, ڈکیتی عام ہو رہی ہے, ہم اس ماحول کو بدلیں گے, ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے, مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے. ایک تنظیم بنی جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا. آپ جانتے ہیں یہ تنظیم جب معاشرے کی اخلاق کی حفاظت
اور معاشرے کی اخلاقی بنیادوں پر تعمیر کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنظیم کے رکن رکین بن گئے۔ انجمن حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شریک ہوئے، اپنا رول ادا کیا مکے کے امن کی حفاظت میں۔ اور اچھا کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے غیر مسلمین کا ساتھ دیا، غیر مسلمین کا ساتھ لیا، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ صحیح ہے، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ پیارے نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا۔ مکے والوں سے کہا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اے لوگو میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب حیات کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے، بتاؤ کہیں کوئی داغ کوئی دھبا۔ اور اتنا ہی نہیں، نبوت جب ملی، نبی جب بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجمن حلف الفضول میں اپنی شرکت کو یاد کرتے تھے، خوش ہوتے تھے اور اس عزم کا اظہار کرتے تھے کہ انہی جیسے مقاصد کے لیے آج بھی اگر ایسی کوئی تنظیم قائم ہو تو میں اس کا رکن رکین بننا چاہوں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے محترم بھائیوں؟ سماج کے امن کی حفاظت کے لیے، معاشرے کے امن کی حفاظت کے لیے، معاشرے میں اخلاقی قدروں کو بڑھاوا دینے کے لیے، معاشرے میں بد اخلاقی کے مظاہر کے خاتمے کے لیے دوسری قوم کے لوگوں سے تعاون لینا، تعاون دینا، اسلام نے اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمیں معاشرے کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کے سلسلے میں پیارے نبی کے اس اسوے کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ عدل و انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ آزادی سے قبل کا ایک واقعہ دیکھیے، بہت سارے ہندوستانی مورخین نے لکھا ہے، علی میاں نے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ کاندھلا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اسلامی اخلاق، مسلمان جہاں رہیں، جہاں جیے، انصاف کے علمبردار بن کر رہے، مظلوم کا ساتھ دیں، ظلم نہ کریں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، اور ہمیشہ اخلاق کے نگہبان، پاسدار اور محافظ بن کر رہے۔ اور یہی سب سے بڑی اس وقت ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی سے قبل کا واقعہ بتایا جاتا ہے، یو پی کا ایک مشہور گاؤں ہے کاندھلا، مشہور گاؤں ہے کاندھلا۔ وہاں کہتے ہیں کہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس کے سلسلے میں بستی کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ مسلمان کہہ رہے تھے یہ زمین ہماری ہے، بستی کے ہندو کہہ رہے تھے یہ زمین ہماری ہے۔ یہ مقدمہ انگریز مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچا۔ انگریز مجسٹریٹ نے دیکھا کہ ہندو کہہ رہے ہماری ہے، مسلم کہہ رہے ہماری ہے، اور دونوں میں سے کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ نہ مسلمانوں کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کی ہے، اور نہ ہی ہندوؤں کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زمین ان کی ہے۔ آخر انگریز مجسٹریٹ نے ایک حل نکالا۔ اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے نزدیک اس بستی کے ہندوؤں میں کوئی ایسا معتبر ہندو ہے، کوئی ایسا معتبر ہندو ہے کہ جس کی شہادت تمہارے نزدیک قابل قبول ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نزدیک ایسا کوئی نہیں ہے۔ انگریز مجسٹریٹ نے ہندوؤں سے پوچھا کیا تمہارے نزدیک اس بستی کے مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی گواہی تمہارے نزدیک قابل قبول ہو؟ ہندوؤں نے کہا کہ ایک شخصیت ہے، ہم ان کی گواہی پر ہمیں اعتبار ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد اس بستی میں رہتے تھے، جانے مانے عالم تھے، بڑے نیک صالح متقی بزرگ تھے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ان کی شہادت پر ہمیں اعتبار ہے۔ انگریز نے انہیں عدالت میں بلایا۔ عدالت میں بلا کر بھری عدالت میں انگریز نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے علم کے مطابق آپ بتائیے یہ جو زمین جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تنازع کا سبب بنی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ ان بزرگ نے کہا، مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ گواہی ہمارے فیور میں ہونے والی ہے،
ان بزرگ نے اپنی سابقہ معلومات اور اپنے پرانے لوگوں سے سنی ہوئی شہادت کی بنیاد پر کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ انگریز مجسٹریٹ نے اس گواہی پر اس زمین کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد اس بستی کے کئی لوگ مشرف بہ اسلام ہو گئے، اور انگریز مجسٹریٹ نے جب یہ فیصلہ لکھا اس میں اس نے ایک جملہ لکھا کہ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بنو ہمیشہ، ولو علی انفسکم، بھلے سے انصاف کی ایک گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، او الوالدین، انصاف کی یہ گواہی تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف بھی دینی پڑے، ہمیشہ انصاف کی گواہی دینے والی بنو۔ اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پہ آمدہ نہ کرے، انصاف کرو کہ انصاف یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کہاں مشکل ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دشمن کے ساتھ انصاف کرنا، مخالف کے ساتھ انصاف کرنا، یہاں سب سے زیادہ انصاف دشوار ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ حضرات کہنا یہ ہے کہ اخلاق یہ قوموں کے وجود کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر اخلاق کی یہ ریڑھ کی ہڈی ختم ہو گئی، قومیں اپاہج ہو جاتی ہیں، قومیں معذور ہو جاتی ہیں، قومیں لنگڑنے لگتی ہیں، اور ان کا وجود بے معنی، بے وزن، بے قیمت اور بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں موجودہ حالات، موجودہ صورتحال جو ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی ہماری اندرونی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو بھی انشاءاللہ ختم کرنا چاہوں گا کہ معاشرہ جس کی تعمیر اخلاقی قدروں پر ہوتی ہے نا، ایسے معاشرے میں ہمیشہ اجتماعی مفاد مقدم ہوتا ہے انفرادی مفاد پر۔ اخلاقی قدروں پر قائم ہونے والے معاشرے میں ہمیشہ اجتماعی مفادات کی خاطر انفرادی مفاد کی قربانی دی جاتی ہے۔ جس سماج میں صورتحال الٹی ہو کہ فرد کے مفاد کے لیے اجتماعی مفاد کو قربان کیا جاتا ہو، سمجھو کہ وہاں اخلاق کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اخلاق جان کنی کے عالم میں ہوتے ہیں اس سماج میں جہاں فرد کی مصلحت کے لیے اجتماعی مصلحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں ایک طرف اجتماعی مفاد ہو اور ایک طرف ایک فرد کا مفاد ہو، اجتماعی مفاد مقدم ہونا چاہیے، اور اس اجتماعی مفاد کی خاطر اس فرد کو اپنے مفاد کی قربانی دینی چاہیے، نہ کہ اس ایک فرد کے لیے پوری اجتماعی مفاد کی قربانی دی جائے۔ اور ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، ہماری تاریخ ایسی بے شمار نظیر مثالیں اپنے اندر رکھتی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ عہد خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کے بعد جب بعض غلط فہمیوں کی بنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان صفین اور جمل کے معرکے پیش آ گئے، اور نتیجے میں امت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دوسرا حصہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ان حالات میں حضرت علی کی شہادت کے بعد حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت آئی۔ حضرت حسن نے خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ حضرت حسن نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ امت دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک دھڑا ان کے والد کا، حضرت علی کا، ان کے ساتھ ہے، اور دوسرا دھڑا اہل شام کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ حضرت حسن کا امت کے درمیان ان دو دھڑوں کا ہونا حضرت حسن سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت حسن نے سوچا کہ اس اختلاف کی صورتحال کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہے،
تو حضرت حسن کو سمجھ میں آیا کہ بہت آسان ہے، ایک ہی راستہ ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ اللہ اکبر۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا آئیے میں اپنے آپ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہ قربانی دی جو قربانی کے کوئی آسان بات نہیں۔ کرسی کا نشہ اس دنیا کا سب سے خطرناک نشہ ہے، شراب کے نشے سے زیادہ سخت ہے، ڈرگز کے نشے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کرسی کا نشہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی تربیت پائے ہوئے نواسہ رسول اور سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کی نظروں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ آخرت تھی۔ حضرت حسن نے دیکھا میری ایک قربانی امت کو پھر متحد کر سکتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، بلایا، آئیے میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ دستبردار ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، دونوں دھڑے پھر مل گئے، اور تاریخ میں 47 ہجری کو اسی لیے عام الجماع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عام الجماع اجتماعیت کا سال، جب مسلمان دو دھڑوں میں بٹنے کے بعد پھر دوبارہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ حضرت حسن کی قربانی، حضرت حسن کا ایثار، امت کے مفاد کے لیے اپنی مفاد کی قربانی دی حضرت حسن نے۔ یہ اخلاق ہے اس امت کے، اور یوں پیارے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین طائفتین عظیمتین من امتی۔ جب حسن رضی اللہ عنہ کم سن تھے، چھوٹے سے تھے، آپ نے کہا تھا حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے، یہ میرا بچہ سردار ہے، سردار، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری امت کے مستقبل میں میرے اس بچے کے ذریعے میری امت کے لڑتے ہوئے دو دھڑوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسن نے رہتی دنیا تک کے لیے ایثار و قربانی کی ایسی نظیر اور ایسی مثال پیش کی ہے جو آپ کو دنیا کی دوسری قوموں کی تاریخ میں بمشکل ملے گی۔ تو حضرات، کہنا یہ ہے امت محمدیہ یہ امت اخلاق ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یہ خیریت کس لیے؟ اس لیے کہ بہترین اخلاق کی حامل لوگ تھی۔ قرآن جس نسل سے مخاطب ہو کے قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، وہ نسل صحابہ کی نسل تھی، اور واقعتاً یہ وہ نسل تھی کہ اس نیلے آسمان نے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ان جیسے شریف انسان نہیں دیکھے تھے، وہ واقعی خیر امت تھے۔ آج ہمارے آگے یہی چیلنج ہے، اخلاق کی اگر بات کریں نا ہم، تو اس امت کے اجتماعی کردار کی صورتحال یہ ہے، کیریکٹر میں ہم اتنے کمزور ہیں۔ فارسی شاعر نے کہا تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، یہ وہ جسم ہے جو سر سے پیر تک زخموں سے چور ہے، بیچارہ طبیب حکیم ڈاکٹر پریشان ہے کہ آخر مرہم کہاں کہاں رکھوں گا۔ ہاں، یہ صورتحال ہے۔ ضرورت ہے ایک اخلاق کی تحریک، کردار کی تحریک۔ دیکھو ہمارے اسلاف نے مستقل کتابیں لکھی، امام بخاری نے الادب المفرد لکھی۔ کیا ہے الادب المفرد؟ صحیح بخاری جیسی کتاب لکھنے کے بعد الگ سے الادب المفرد امام بخاری لکھتے ہیں۔ الادب المفرد کے سارے ابواب پڑھ لیجئے، اخلاق اخلاق اخلاق۔ محدثین نے، امام ابو داؤد نے سنن کے اندر کتاب الادب ذکر کیا ہے، پڑھتے چلے جاؤ، کتنی عظیم اخلاق۔ یہ امت اخلاق ہے جو افسوس کے ساتھ اخلاق میں بہت پیچھے ہو گئی ہے اور بہت پچھڑ گئی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، ضرورت ہے موجودہ دور میں ہم پہلے اپنے ذاتی کردار کی اصلاح کریں۔ ذاتی کردار کے ساتھ ساتھ جس قدر ہم دوسروں کو سنوار سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اس تبدیلی میں اپنا اپنا حصہ اور اپنا اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم
مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، اللہ ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کی تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اسلام کی اس امانت کو اللہ کے بندوں تک اپنی زبان سے نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے کیریکٹر سے پہنچا سکیں۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔